بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انگلش جیورسپروڈنس کا ایک کویسچن جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، ڈسکس پراپرٹی اٹس موڈس آف ایکوزیشن آف پراپرٹی۔ تو یہ ہم کویسچن آج کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اگین میں ایک چیز ہمیشہ کی طرح جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم کویسچن کی لینتھ اتنی رکھتے ہیں جو آپ ایگزام میں اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو جتنا کانٹینٹ ہے اس کویسچن کے اندر، یہ اتنا ہی کانٹینٹ ہے جو آپ 35 to 40 منٹس کے اندر اپنے پیپرز کے اندر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ایز اٹ از ریپروڈیوس کرنا چاہیں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم پوزیشن کے بارے میں ہم کچھ کوشچنس کر چکے ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل کے اوپر۔ آج جو اس وقت آپ کے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس میں آپ کو انٹروڈکشن، یہ جب بھی آپ کوئی کویشچن اٹیمپٹ کریں، چاہے کسی بھی سبجیکٹ کا ہے لاء کے حوالے سے، تو اس سے پہلے یہ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے یہ ایک آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر کویشچن جو ہے اس کے آغاز کے اندر جو ہے وہ اس کا انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کس کو کہتے ہیں۔ میں ان ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ایک اوورال کانسیپٹ دیتا ہوں، اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ باقی جو نوٹ ڈاؤن کرنے والی چیزیں وہ تو آپ اسکرین سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کنٹینٹ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی کی پوزیشن میں یا کسی کی اونرشپ، یعنی کسی کے قبضے میں ہے یا کسی کی ملکیت میں ہے، کوئی ایسی ویلیوبل چیز ہے تو ہم اس کو پراپرٹی کہتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو جو ہے وہ انجوائے کرے، اور یہ جو کانسیپٹ آف پراپرٹی تھا یہ قدیم وقتوں سے لے کے اور آج کے اس ماڈرن ایج کے اندر مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ پہلے نیچر آف پراپرٹیز جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی تھیں، آج نیچر آف پراپرٹیز میں کچھ مزید چیزیں بھی ایڈ آن ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی، اب آ گئی ہیں۔ تو بہت سارے جورسٹ تھے، انہوں نے پراپرٹی کے بارے میں جو ہے وہ اپنی ڈیفینیشن دی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر کہ پراپرٹی کیا کہلاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز، ٹھیک ہے، جو کسی کے لیے آمدنی کا یا دولت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کو ہم پراپرٹی کہتے ہیں۔ تو پراپرٹی انکلوڈس all those things which are source of income اور wealth، یعنی کسی کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ یا پھر اس کے لیے دولت کا باعث بن سکتی ہے، ہم اس چیز کو پراپرٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پراپرٹی کا ہم نے جو ہے میننگ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اس کے بعد جو اس کی ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن آف پراپرٹی، اب یہ تھوڑا سا اس میں ہم مزید ڈیٹیل اس کے اندر شیئر کرتے ہیں کہ کمپلیٹ لیگل رائٹس اوور تھنگس اگینسٹ ادرس وچ از انفورسیبل بائی لاء۔ یہ میں فرسٹ سینٹنس جو ہے یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ اس کا یہ معنی ہے کہ کسی کے پاس مکمل قانونی حقوق ہیں اپنی چیز کے بارے میں، یعنی اوور دا تھنگس، جو بھی چیزیں وہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر اس کو مکمل قانونی جو حقوق ہیں وہ حاصل ہیں۔ اگینسٹ ادرس، اگینسٹ ادرس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگینسٹ ادرس، وچ از انفورسیبل بائی لاء، جو قانونی طور پہ انفورس کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی ایک شاپ ہے، تو آپ کو تمام قانونی حقوق حاصل ہیں کہ کوئی اور اس کو انجوائے نہ کرے یا اس پہ قبضہ نہ کرے، ٹھیک ہے، یا استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حقوق جو ہیں قانونی طور پر انفورسیبل ہیں۔ انفورسیبل سے مراد کہ وہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، قانون عمل درآمد کروا سکتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ Man has a right to preserve his property such as his life, liberty and state، یعنی اس کی اپنی زندگی، اس کی آزادی اور اس کی جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ سے مراد
کہ اس میں کوئی بھی پراپرٹی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو انجوائے کرے۔ اب ہم آگے اس سوال کے اندر اس کی کائنڈس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی کائنڈس کیا ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ہم نے ایک کوشچن میں اس کو ڈسکس کیا ہوا، پراپرٹی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو ہم کارپوریل پراپرٹی کہتے ہیں، دوسری قسم کو ہم انکارپوریل پراپرٹی کہتے ہیں۔ کارپوریل پراپرٹی سے مراد وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کو دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے، ٹھیک ہے، کارپس، ان کا کارپس ہو، کارپس CORPUS، کارپس کا مطلب ہوتا ہے باڈی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی باڈی ہے۔ انکارپوریل پراپرٹی سے مراد ہے کہ ایسی پراپرٹی جس کی کوئی مادی حالت موجود نہیں ہے، کوئی باڈی موجود نہ ہو، اس کو ہم انکارپوریل کہتے ہیں۔ تو آگے ڈیٹیل میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ آگے اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ یہاں پہ اب کارپوریل پراپرٹی سے مراد ہے کہ کارپوریل پراپرٹی از دا رائٹ آف اونرشپ آف مٹیریل تھنگس، ٹھیک ہے، جو مادی چیزیں ہوتی ہیں اس کی جو اونرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا پراپرٹی دیٹ کین بی ٹچڈ اینڈ سین، اس کو چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی اکوپمنٹ ہے، کوئی وہیکل ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کارپوریل پراپرٹی ہیں۔ اب کارپوریل پراپرٹی کی آگے سے دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم اموویبل پراپرٹی کہتے ہیں، یعنی ایسی پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکے، ٹھیک ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جایا جا سکے۔ دوسری موویبل پراپرٹی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ وداؤٹ ڈسٹرائنگ اور شفٹنگ، یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے سمجھنے کا، کیونکہ جیسے آپ کا گھر ہے، کوئی ہاؤس ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ اموویبل پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے اگر ایلیمنٹس دیکھیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو پراپرٹی کو اموویبل بنا دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ immovable property must cover the portion of the surface of the earth، کہ ان ایسی پراپرٹی جس نے زمین کے کسی حصے کو کور کیا ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کو immovable property کہتے ہیں۔ اٹ انکلوڈ دا گراؤنڈ بینیتھ دا سرفیس، اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کا کوئی گھر ہے تو اس کے گھر کے نیچے جو زمین ہے، ٹھیک ہے، جو گراؤنڈ بینیتھ دا سرفیس، سرفیس تو سطح کو کہتے ہیں، تو جو سطح کے اوپر اگر کسی کا کوئی گھر بنا ہوا ہے کسی زمین کے اوپر، تو اس کے گھر کے جو نیچے زمین ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹ انکلوڈس دا آبجیکٹ وچ آر آن اور انڈر دا سرفیس وچ آر نیچرل، فار ایگزامپل منرل اینڈ نیچرل پلانٹس۔ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ کسی کی زمین میں کوئی معدنیات ہیں، کوئی منرلز ہیں، کوئی سٹونز ہیں، کوئی ایسے نیچرل نایاب قسم کے پلانٹس وغیرہ، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد اٹ انکلوڈ دا آبجیکٹس آن اور انڈر دا سرفیس وچ آر مین میڈ، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے کہ کوئی ایسے آبجیکٹس اس کے اوپر یا زیر زمین، آپ کہہ لیں کہ زیر زمین جو کسی انسان نے بنائے ہیں، بلڈنگز ہیں، فینسز ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ اس کے بعد موویبل پراپرٹی ہے۔ موویبل پراپرٹی سے مراد ہے کہ ایک جگہ سے جس کو دوسری جگہ پہ آپ منتقل کر سکتے ہیں، اس میں کار ہے، پلین ہے، منی، کیش، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے ریئل پراپرٹی، ٹھیک ہے، یہ ریئل پراپرٹی جو ہے اس سے مراد لی جاتی ہے کہ اموویبل تھنگز ہوتی ہیں۔ ریئل پراپرٹیز کے اندر بلڈنگز آ جاتی ہیں، سڑکیں، زمین وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ریئل پراپرٹی کہتے ہیں۔
پرسنل پراپرٹی جو ہے یہ ایسی موویبل تھنگز ہیں، وہیکلز ہیں، اینیملز ہیں، جیولری ہے، فرنیچر ہے، یہ پرسنل پراپرٹی ہیں، اور یہ لیگلی ریکگنائزڈ بائی دا لا. ٹھیک ہے، ان کو ہم پرسنل پراپرٹی کہتے ہیں. اس کے بعد انکارپوریل پراپرٹی، ایسی پراپرٹی جن کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، ان کی باڈی نہیں ہوتی، وہ مٹیریل تھنگس کی نہیں بنی ہوتی، لیکن وہ ایک شخص سے دوسرے کو منتقل کی جا سکتی ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فزیکلی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے، اس کے شیئرز جو ہیں، ہم ان کے شیئرز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ انکارپوریل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، ان کی مٹیریل مطلب یہ اس میں آ جاتی ہے کہ یہ آپ کو مطلب آپ اس کو بس اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح کوئی زمین یا گھر یا مکان ہے. اس کے بعد یہاں پہ کوئی ایک انکارپوریل پراپرٹی کی دو سب ٹائپس ہوتی ہیں. دو سب ٹائپس جو ہیں وہ اس میں پہلی ہے کہ رائٹس ان ری پراپریا. ٹھیک ہے، تو رائٹ ان ری پراپریا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے فل اونرشپ آن immaterial things such as copyrights, trademarks, patents. تمام ایسی چیزیں ہیں جو کسی کا ٹریڈ مارک ہو، کسی کے پیٹنٹس ہوں، کسی کے کاپی رائٹس ہوں، تو ان کو ہم رائٹس ان ری پراپریا کہتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے رائٹس ان ری الینیا. یہ لفظ جو ہے یہ ایلین سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ان دی پراپرٹی آف اندر پرسن اور رائٹ آن دا لینڈ آف اندر پرسن سچ ایز رائٹ آف وے. اب رائٹ آف وے دکھائی تو نہیں دے رہا یا آپ اس کو چھو تو نہیں سکتے، لیکن یہ حق ہے کسی کا کہ اگر کسی نے اپنی زمین تک پہنچنے کے لیے، اپنی پراپرٹی تک پہنچنے کے لیے اگر وہ کسی دوسرے کی زمین سے راستہ جو ہے وہ لے لے، تو یہ اس کو رائٹس ان ری الینیا کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کہ ہم پراپرٹی کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں، یعنی موڈز کیا ہیں پراپرٹی کی ایکوزیشن کے لیے. تو 4 موڈز ہیں جو ہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویسے تو مطلب موڈز کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہوں گی. میرے چینل پہ 2 طرح کے آپ کو لیکچر نظر آئیں گے، ایک جو پیور اکیڈیمک ہوتے ہیں اور ایک وہ جو پریکٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑے لمبے ہوتے ہیں. ان کو میں اکیڈیمک جو لیکچرز یا ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان کو شارٹ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت کے اندر ہم زیادہ چیزوں کو کور اپ کر سکیں اور ایزیلی کر سکیں. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 4 موڈز ہیں جو ہم شیئر کریں گے. ایک ہے پوزیشن، تو کسی چیز کی قبضہ حاصل کر لینا، مطلب پراپرٹی کو ایکوائر کر لینا، اس پہ جو ہے قبضہ حاصل کر لینا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائی پوزیشن ہے. جو ٹیکسٹ ہے وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ چیز مطلب اس میں پڑھ سکتے ہیں یا نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے کسی نوٹ بک کے اوپر. یہ چیزیں جو ہم پوزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے if he is in the possession، اگر کسی شخص کے قبضے میں کوئی چیز ہے تو کوئی قبضہ کر سکتا ہے، اونرشپ نہیں کسی سے کوئی چھین سکتا. کسی کے پاس کوئی موٹر سائیکل تھی اور کسی اور نے اس سے زبردستی لے لی، تو وہ قبضہ تو اس کے پاس چلا گیا، لیکن ملکیت جو تھی وہ تو نہیں گئی. ملکیت تو وہ مالک تو وہی تھا جس کی وہ ایکچولی تھی، جو بھی اس کا ٹرو اونر تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب زمین پر بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا پراپرٹی کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے بائی ٹرانسفر. پراپرٹی جو ہے وہ کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پراپرٹی کو کی ایکوزیشن کا مطلب حاصل کرنا، تو پراپرٹی کو ٹرانسفر کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ رضامند ہوں، شامل ہوں، ان کی لیگل ولنگنیس ہو کہ وہ اس چیز کو ایک سے دوسری جگہ پہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کر دیں. تیسری چیز ہے سکسیشن. اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی انتقال ہو جائے تو جو اس کے وارثین ہوں گے ان کو جو پراپرٹی ہوگی وہ ان کو منتقل ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیئرس تھے انہوں نے ایکوائر کر لی اس پراپرٹی کو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہے، اس کا پیسہ ہے، زمین وغیرہ، بلڈنگ. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے بائی پرسکرپشن.
پرسکرپشن کا مطلب ہے کہ کوئی بائی دا آپریشن آف لا، ایک لیگل اونر سے اگر وہ چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کو جا رہی ہے بائی دا آپریشن آف لا فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی پرسکرپشن، ٹھیک ہے. سچ پراپرٹی از یوزیبل ڈیورنگ دا اسپیسیفک ٹائم وداؤٹ اینی انٹرپشن. Rights of using the thing automatically be abolished after ending of the specific time. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے وہ کوئی دوسرا شخص استعمال کر سکتا ہے، اور وہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر وہ چیز دوبارہ اپنے اوریجنل اونر کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی. اس کو ہم بائی پرسکرپشن کہتے ہیں. اس میں آپ کو دو طرح کی چیزیں آگے اس کی سب ٹائپس ملیں گی. ایک پازیٹیو جو ہے پرسکرپشن ہے، ایک نیگیٹو پرسکرپشن ہے. اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو گاڑی کرائے پہ دے دی، تو وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہے کہ اس نے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا اور استعمال کر کے اس کو واپس کر دیا. تو ہم بات کر رہے ہیں بائی آپریشن آف لا. اچھا، اب اس کے اندر ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو ذرا مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہاں پر ہم اس کی اگزامپل ہے کہ اگر اف اے از انجوائنگ رائٹ آف وے فرام نیبرس، یا نیبر کی اسپیلنگ غلط ہے، میں اس کو درست کر دیتا ہوں. یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کوئی شخص تھا، وہ رائٹ آف وے جو تھا وہ 21 سال سے استعمال کر رہا تھا، اس کے لیے ٹائم ہی اتنا تھا، لیکن وہ اس کو پوزیس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے. وہ صرف وہاں اس کے گزرنے کا جو راستہ جو ہے، جس وقت کے لیے اس کو انجوائے کرنے کے لیے دیا گیا، وہ اس میں آتا ہے. تو ہم اس کو پازیٹیو پرسکرپشن کہتے ہیں. اس کے بعد نیگیٹو پرسکرپشن ہے. نیگیٹو پرسکرپشن میں دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک پرفیکٹ نیگیٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری امپرفیکٹ نیگیٹو ہوتی ہے. تو پرفیکٹ نیگیٹو پرسکرپشن جو ہوتی ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ڈسٹرکشن آف رائٹ ہے، کہ if owner remained untouched with his land over the period of 12 years, such as this possession allow the current possessor to acquire the property. تو یہ ایک چیز پہلے ایک اس طرح ہوا کرتی تھی، اس کے اندر پھر بعد میں مختلف جو تھی وہ چیزیں چینج ہوئیں. بہرحال امپرفیکٹ جو ہے نیگیٹو پرسکرپشن، اس میں جو ڈسٹرکشن آف رائٹ جو ہے کہ اگر اونر از ٹچڈ ود ہز لینڈ کنٹینیوسلی ایون آفٹر ہز پوزیشن ہی ہیز لاس ہز رائٹ اپان ہز لینڈ. مثال کے طور پہ ڈیٹ از این ایگزامپل آف imperfect prescription. The right is not destroyed for a partial payment. Creditor still has a right to collect the rest amount. یہاں ایگزامپل میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر کسی نے 1 لاکھ روپے کسی سے ادھار لیا اور ادھار لینے کے بعد اس کو 50,000 روپے واپس کر دیا، لیکن ابھی بھی 50,000 روپیہ پیچھے موجود ہے جو بھی اس نے ادا کرنا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ رائٹ اس کا ختم نہیں ہو گیا پیمنٹ کا، کہ وہ اس کے جو کریڈیٹر ہے جس نے اس سے پیسے لینے ہیں، وہ اپنی جو باقی کی رقم ہے وہ پھر بھی حق رکھتا ہے اس سے اپنی باقی کی رقم لینے کا. بہرحال یہ آج ایک چھوٹا سا جو ہم نے کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پراپرٹی کی کائنڈس کا، اس کے کنکلوژن میں جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر preservation of property requiring property by different means is a right of legal person. Property is a source of income that is why it has been secured and recognized by the rule of state. Every person has a right to have property for the betterment of his social life. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ پراپرٹی اپنی بہتر جو ہے زندگی کے لیے اس میں رکھ سکتا ہے اور اس کو انجوائے کر سکتا ہے، اور یہ اس کو لیگل پرسن ہونا ضروری ہے. تو ہم نے یہ چیزیں جو ہیں آج اس کوشچن میں کور کی ہیں. اتنا ہی کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے ایگزام کے لیے جو ہوگا وہ انشاءاللہ کافی ہوگا. باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم نیا کوشچن شیئر کریں گے. اپنے چینل کا اور گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.